اسپیشلی اس وقت میرے پہ بہت زیادہ جو جو میرے میل باکس میں سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی انٹروینشن کی جاتی ہے، زور زبردستی سے ایک پارٹی کو روکا جا رہا ہے، اور آپ اس وقت چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ کوفے والے کوفے والے کیا کون رہا ہے جن کو کوفے کا لفظ بھی لکھنا نہیں آتا، وہ کینچی والی کاف سے کوفہ لکھ دیتے ہیں۔ امریکہ میں بیٹھ کے کوفہ کوفہ کرنا آسان ہوتا ہے، آئیں ذرا کربلا میں اتریں پھر بات کریں کوفہ کا لفظ منہ پہ نہ لائیں۔ کوفے کے لوگوں نے کیا کیا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوفے کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، کوفے کے لوگوں نے عین موقع پہ غائب ہو گئے تھے۔ تو یہ جو اس پارٹی کے جتنے بھی لوگ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے نا، وہ نہ بولیں کہ کوفے والا کون ہے۔ کوفے کی پہلے ہسٹری پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا سیدنا حسین کے ساتھ۔ یہ جو جتنے بھی اس وقت ایلیمنٹس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں، جو اسلام کے نام کے اوپر ایموشنل قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور اسپیشلی مسلم لیگ کے یا پی ٹی آئی کے یا جو بھی ہوں، وہ انٹائس کر رہے ہیں اسلام کے نام کے اوپر کہ جی اسپیشلی اس وقت میرے پہ بہت زیادہ جو جو میرے میل باکس میں سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی انٹروینشن کی جاتی ہے، زور زبردستی سے ایک پارٹی کو روکا جا رہا ہے، اور آپ اس وقت چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ کوفے والے کوفے والے کیا کون رہا ہے جن کو کوفے کا لفظ بھی لکھنا نہیں آتا، وہ کینچی والی کاف سے کوفہ لکھ دیتے ہیں۔ اسلام کا الف نہیں پتا، مگر جب ریلیونٹ جب انٹائز کرنا ہوتا ہے تو اسلام کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں۔ وہ جو لبرلز نہیں ہوتے، وہ جو ایتھیزم آدھے ایتھیسٹ ہوئے ہوتے ہیں، مگر جب کوئی بات ہو تو قرآن سے بھی کوئی آیت حدیث نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اسلامی ریفرنس دے دیں، جس بندے کے سامنے جاتے ہیں ویسا منہ بنا لیتے ہیں۔ ویسے اسلام کا کوئی ایک عمل اسلام کا نہیں ہوگا، مگر جب کسی مسلم آڈینس کو انٹائز کرنا ہوگا تو اسلامی ٹرمینالوجی یوز کرنا شروع کر دیں گے۔ کوفے کے لوگوں نے کیا کیا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوفے کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، کوفے کے لوگوں نے عین موقع پہ غائب ہو گئے تھے۔ تو یہ جو اس پارٹی کے جتنے بھی لوگ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے نا، وہ نہ بولیں کہ کوفے والا کون ہے۔ کوفے کی پہلے ہسٹری پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا سیدنا حسین کے ساتھ۔ سیدنا حسین نے کیا کیا تھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسلمان کا کام اس وقت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ سو سیدنا حسین نے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ سسٹم جبر کا ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ سسٹم کفر باطل کا ہے، اس سسٹم کو انڈورس کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ اپنی جان کے ڈر سے یا جو بھی اپنے معاملہ فہمی میں، اپنی کج فہمی میں، اپنی بیوقوفی میں یا اپنی دانش مندی میں اس سسٹم کے اندر گھس جائیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ حصے دار بن رہے ہیں۔ آپ پاکستانیوں سے بہتر، پی ٹی آئی والوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ ڈیموکریسی کی اوقات کیا ہے؟ پھر بھی چاٹ رہے ہیں، کیونکہ کامن سینس کی بات ہے، ان کو اس پرائمنگ سے نکلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ اس سے بھی بڑا، میں اسپیشلی پی ٹی آئی والوں سے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی موقع ملا آپ کو کلیئرٹی ملنے کا کہ ڈیموکریسی میں یہ آپ تمہاری ڈیموکریسی پڑی ہوئی ہے زمین کے اوپر؟ اور جو یہ اینٹی آرمی کے نعرے مار رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آرمی کی وجہ سے ہی تو ڈیموکریسی چل رہی ہے۔ آرمی نے تو میک شور کیا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی چلے، کیوں؟ کیونکہ ادھر ڈیڈی امریکہ نے بتایا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو پھر ہزار اور مراحت ہیں جو نہیں ملیں گی تمہیں۔ آپ لوگوں کو اتنی سی بات، مطلب 12 سال کے بچے کو سمجھ آ جاتی ہے، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ what is the bigger play going on۔ چھوٹے سے پونز بننے کا اتنا شوق ہے ان لوگوں کو، وہ ادھر کنگز اینڈ کوئنز وہاں پہ یورپ اور امریکہ میں بیٹھ کے چیس کھیل رہے ہیں، یہ مہرے بننے کا شوق ہے ان کو، اپنی انا چمکا رہے ہیں سارے۔ اپنے کانسیپٹس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے ہم، ہمارا کانسیپٹ ہمارے دین سے آتے ہیں، دین کے اوپر کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اٹ از ویری کلیئر، ویری ویری کلیئر۔ پاکستانیوں سے بہتر، اور اس معاملے میں یہ جو بھی چلا ہے، جو کچھ بھی یہ پچھلے مہینے سے جو بھی معاملات چلیں پاکستان میں، مہینے سے تھوڑا سا پہلے جب سے نواز شریف پاکستان آیا، آپ لوگوں میں سے اور کون شک میں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کی کیا اوقات ہے؟ مطلب اس سے بہتر کوئی کیس اسٹڈی ہے دنیا کے سامنے بتانے کے لیے کہ یہ ڈیموکریسی کی یہ اوقات ہے جو پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اتنے ہم بے وقوف اور بے شرم دونوں ایک ہی وقت میں ہو چکے ہیں، ابھی بھی الیکشن کھیل رہے ہیں اور جا کے ووٹیں مانگ رہے ہیں بیٹھے۔ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی اب اور کیا کسر رہ گئی۔ اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ ٹو دی پی ٹی آئی پیپل۔ آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا،
آپ کو اتنے جذبات ہیں تو ہوش بھی کریں. دوسرا طریقہ بھی تھا اس سسٹم کو ڈسمینٹل کرنے کا. اگر آپ کے پاس اتنی پاور تھی, آپ کو تو جس نے ڈنڈا مارا گھروں میں چھپ گئے, جہاں جا کے ووٹ بھی ڈال رہے ہیں اور انہی کے سسٹم کے اندر جا کے کھیل بھی رہے ہیں. You're playing in the hands of these people. I'm telling you this right now. There was a way bigger solution if you were in the number that you claim that you were. I am not going to fall prey to this entrapment. اسرائیل میاں دبک کے بیٹھ گئے کوفے والوں کی طرح. میں بتاتا ہوں کوفے والوں نے کیا کیا تھا حسین علیہ السلام کے ساتھ. اپنے کانسیپٹ نہیں چینج کیے تھے حسین علیہ السلام نے. پاور جتنی بھی تھی نا, میں ان لوگوں پہ اسپیشلی یہ جو ٹویٹر کے اوپر مجھے یہ جو انٹریپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, پہلے تو میں ان کو بتاؤں, پہلے تو پاکستان آئے نا, ان آپ سے بہتر تو وہ لڑکیاں ہیں جو جیلوں میں بیٹھ گئی. اب جس پہ بلیو کرتی تھی نا, جس کانسیپٹ پہ اس بلیف کے اندر جیلوں میں چلی گئی تھی. امریکہ میں بیٹھ کے کوفہ کرنا آسان ہوتا ہے. آئیں ذرا کربلا میں اتریں, پھر بات کریں کوفہ کا لفظ منہ پہ نہ لائیں آپ. سو اسلام کے کانسیپٹ مجھ سے سیکھیں, مجھے نہ سکھائیں. میں آپ کو بتاؤں گا اسلام کیا کہتا ہے. اسلام نے سب سے پہلے کہا تھا, جب پتا ہو کہ یہ سسٹم ڈیول کا ہے, شیطان کا اپنا سینگ نکلا ہوا ہے سسٹم کے اندر سے, وہ بھی امریکہ سے اس کی جڑ آتی ہے. یہاں پہ تو نلکا کھلتا ہے خالی, قطرے پیتے ہو خالی یہاں پہ بیٹھ کے. تم مجھے نہ سمجھاؤ کہ اسلام کے کانسیپٹس کیا ہیں. مجھے پتا ہے آخرت میں کیا سوال ہونا ہے, اور کس سسٹم میں, کس سسٹم کا مطلب ہوتا ہے دین, کس دین کے حصے دار تھے, کس دین کے سپورٹر تھے, کس دین کے پرزے تھے تم. مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے کیا سوال ہو جانا ہے میرے سے. ماں دینوں کا سوال یہی سوال ہے کہ چھوٹے سے امریکہ کے اشارے پہ کھیلے گئے ٹٹو تھے تم. اپنے آپ کو بڑے گورنر اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سمجھتے تھے تم. یو ور نو باری. پیر پٹخ دیا جاتا ہے تمہیں جس مرضی. ایک کہتا ہے مجھے کیوں نکالا, اور دوسرا کیوں کہتا ہے مجھے جیل میں کیوں ڈالا. ایک کہتا ہے مجھے پاور دو تو میں سمجھاؤں گا, اور وہی دوبارہ 2 نمبری کرتا ہے. ایک مسٹر 10% میں مشہور ہے, تو ایک مسٹر 100% میں مشہور ہے. You think I'm going to fall for this? I'm not going to fall for this. I'm not that guy. I'm the other guy. I'm the guy who knows and sees. میرا کام ہے کانسیپٹ کلیئرٹی کرتے کرتے مار جاؤں. میرا کام ہے. مجھے پتا ہے کہ بلیکس کی طرح وائٹس کی طرح مجھے صرف اگلی نسل کی, آپ کی بیماری اگلی نسل میں نہ چلی جائے, اس لیے پوری دنیا کے ایک شہر میں جا رہا ہوں ایک بچے کو بچانے, یہ 2 نمبری آگے نہ آنے دینا. This is the problem. By the way, Pakistanis, you are the problem. Americans are not the problem. You are the problem because you're letting people play with your mothers and fathers and sisters and brothers. کھلونے بن کے بیٹھے ہوئے ان کے ہاتھوں. 60% یوتھ, 4 کروڑ نئے ووٹ آئے ہیں, تبدیلی اس طریقے سے آئے گی. we're going to put pressure. Shame on you guys. Seriously. For being so, مطلب بیوقوفی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. So it's a problem. It's not about democracy. It's about the evident outputs. صاف ظاہر ہو رہا ہے کیا ہونا کیا ہے ابھی. پھر ایک کھلونا سا آئے گا, ایک چھوٹا سا, پیچھے سے ڈوری کسی اور نے کھینچنی ہوگی, آئے گا اور آ کے اپنے لیکچر پر شروع کر دے گا. مسلم لیگ والا ہے تو سود کی کیمپین شروع کر دے گا. بیٹھے میں سارے عوام والے, بالکل مطلب فائدہ کیا ہوا یونیورسٹی کھولنے کا, پاکستان میں اسکول کھولنے کا فائدہ کیا ہوا جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ آپ کو کون مار کے چلا جاتا ہے ہر دفعہ. کس لیے بیٹھ کے یہ اینکیں کس لیے پہن رہے ہیں بیٹھ کے. شعور تو بہت بڑا لفظ ہے, بیسک آگہی بھی ہوتی ہے کوئی چیز. So this is the time we should make a decision. If I were them or if I were any leader, I would be like, اور سنو یہی موقع ہے, اس سسٹم سے پیچھے ہٹو, بتا دو سب کو کہ نہیں یہ اس طرح کام نہیں چلنے دیں گے ہم. سوچیں ذرا کس طریقے سے ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو آل آف دیز پیپل. پھر بھی جا کے انہی کے سسٹم کو انڈورس کر رہے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی بندہ جیت جائے گا. مطلب آپ کا عمران خان جیت گیا تھا, پاور میں تھا, اسی سسٹم کے تھرو اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا انہوں نے. دوبارہ سے کوئی اور نیا بندہ آئے گا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کوئی نئی ٹیکنیک ہے آپ کے پاس؟ دس از کوئی ایک مطلب لمٹ ہوتی ہے بے وقوف کی ہمت کی بھی. اتنی ہمت آپ کے اندر, بار بار چلیں گے, اپنے اگلی نسل بھی مروائیں گے اس طرح بڑے بڑے مطلب تاریخ جب لکھی جائے گی تو ہمارے نام سنہرے روح سے لکھے جائیں گے کہ ایک قوم نے اتنی کلہ بازیاں کھائیں, اتنی کلہ بازیاں کسی اور قوم نے نہیں کھائیں.
کب ہم سدھریں گے؟ اپنے بچوں کی شکلیں تو سامنے لے کے آئیں، ان پہ تو رحم کریں. اور مجھے آخرت کی بات کر رہا ہوں میں، دنیا کی نہیں. دس از اے پرابلم وی بیٹر سالو رائٹ ناؤ. آئی ایم ٹیلنگ یو دس رائٹ ناؤ. یہ جتنے بھی مذہبی لوگ بھی بیٹھے تھے نا، ڈیموکریسی کر رہے تھے، یہ پچھلے 2 مہینوں میں سب کی عقل ٹھکانے آ جانی چاہیے تھی. اور میں تو بہت اطمینان میں تھا کہ چلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اب فرقان ظاہر کر دیے. ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی والوں کو تو ظاہر کر دینا تھا، مگر نہیں، ان لوگوں نے آنکھیں خود بند کی ہوئی سب نے، اسپیشلی یہ مولوی حضرات نے بھی. جو مرضی ہو جائے ہماری قوم کے ساتھ، بس نہیں، کچھ ہم نے اپنا آپ نہیں بدلنا. وی ہیو میڈ پرومسز ٹو ہمارا نا ہو کہ ہم اپنا آپ نہیں بدلیں گے، بے وقوفی میں ہی بولیں گے ہم. تو کریں آپ بے وقوفی، دنیا کے معاملات میں بے وقوفی کریں، اسلام کے نام لینا بند کریں. اسلام کے اندر بے وقوفی دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو. ایک دفعہ کوئی 10-20 سیکنڈ کے لیے بھی نا آنکھیں بند کر کے دوزخ کے مناظر خود ہی اپنی طور پہ امیجن کریں کہ دوزخ کیسی ہے. جتنا بھی علم ہے آپ کے پاس، تھوڑا سا تو ڈر آئے آپ کو. دنیا میں غریب ہونا ہے یا ہوم لیس ہونا ہے، بھوکا رہنا، یہ چھوٹے سے معاملات. اسلام پہ نہیں کمپرومائز. سوری، آئی ایم ناٹ گونا لیٹ مائی فیوچر جنریشن گیٹ کنفیوزڈ ان دس ورڈ. یہ دین ہے میرا، یہ میرا سسٹم ہے، یہ میرے رب کا سسٹم ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس ہے اسلام. یہ سسٹم اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے پاس سے آیا ڈائریکٹلی. اس پہ نہیں میں کمپرومائز ہونے دوں گا. اور آپ کے ٹریگر کر دینے سے میں نے اپنی کانسیپٹ نہیں چینج کرنے، میں اپنی انا لے کے نہیں ادھر آیا ہوں. میں اللہ کے اور اس کے رسول کا دین لے کے ادھر آیا ہوں. میری انا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ جتنی مرضی مجھے جو مرضی کہیں. تو آپ نے یہ عام سا کوئی مولوی پٹو ڈال لیا ہوگا، مجھے نہیں ڈال سکتے آپ. سوری، آئی ایم دا گائے آئی ایم. آئی بلیو ان مائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دیٹس دی اونلی ریئل سسٹم، دیٹس دی اونلی ریئل سولوشن. یو نیڈ ٹو ڈسمینٹل دس. آج نہیں تو کل انشاءاللہ، لاکھ نہیں تو کروڑ، کروڑ نہیں تو لاکھ، لاکھ نہیں تو ہزار بندہ اکٹھا ہوگا. دے آر گوئنگ ٹو گیٹ دا کانسیپٹ اسٹریٹ انشاءاللہ. ون بائی ون آئی ایم گوئنگ ٹو ایوری پلیس کہ آئی کیو بڑھا دو، ایک دفعہ سمجھ آ جائیں سب کو. اتنا نہ گورا پرست بنو، خدا کا واسطہ. میں نے کہا تھا آپ کو کہ ڈیموکریسی اپنا منہ دکھائے گی، وہ بالکل ننگی ہو کے سامنے آ گئی ہے ڈیموکریسی کے. یہ اوقات ہے ہماری. مگر نہیں، امریکہ کے کہنے پہ ایل جی بی ٹی تو نہیں آپ کو برداشت ہوتا، تو امریکہ کے کہنے پہ ڈیموکریسی کیوں برداشت ہو رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایل جی بی ٹی سے تو یہ حالات نہیں ہونے تھے جو یہ والے حالات کر دیے انہوں نے. وہ تو انفرادی طور کے اوپر بیماری پھیلنی تھی. وہاں پہ آپ کو کلچرل معاملات لگتے ہیں، ادھر بھی اسلام کے کانسیپٹس نکلیے تو ادھر بھی اسلام کے کانسیپٹس نکلیے. کھیلیں پھر اپنی اپنی، ایسے ہی ہوگا. This is not about who wins or loses the election. This is about who gets to make it after we die. جب فرشتے آئیں گے تو پہلا سوال یہ پوچھیں گے، بھائی ہاں جی کس دیوار کی اینٹ تھے تم؟ تو میں تو اس دیوار کی اینٹ بننے سے رہا بھائی. مجھے پتا ہے کہ یہ دیوار کی جڑیں کہاں سے نکل رہی ہیں اور کہاں تک اس نے جانا ہے اوپر. کب کون آگے گرا کے دوبارہ سے بنا دے گا. I'm not going to be a puppet of anybody's hand. No string is going to be attached of my movement with any Washington or London-based schema. I'm not that guy. I'm sorry. I'd rather die. مار دیں آپ ہمیں. Sorry. This is not on. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستانیوں کو شعور عطا کرے اور نکلیں اس دور پہ کے معاملے کے اندر سے اور بڑے کاموں کی طرف مشغول ہوں. اور سب سے پہلے سسٹم کی طرف لے کے آئیں، اللہ کے دین کی طرف لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق ملے ہم سب کو. اور ہمیں پتہ چلے کہ کسی کو گالیاں دے دینا، آرمی کو کہہ دینا یا سول کو کہہ دینا، نواز شریف کو کہہ دینا، عمران خان کو برا بھلا کہہ دینا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. You need to take some steps. And this is one of those days. صبح وہ دن ہے جس میں آپ وہ اسٹیپ لے سکتے ہیں. Nobody goes to the ballot box. کہانی ختم. یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں ہم بس. یہ اس کے علاوہ باقی کام تو کرنے تو پڑیں گے ہمیں. ریالٹی چیک تو یہی ہے کہ پھر قوم کو تو منظم ہونا پڑے گا. سب کے سب کو باہر تو نکلنا پڑے گا. سب کے سب کو اکٹھا تو ہونا پڑے گا. ایٹ لیسٹ کچھ اس تعداد میں تو اکٹھا ہونا پڑے گا کہ وی کین شو فورس. جیسے اور بڑے ہمارے سامنے بڑے بڑے ملکوں کی قومیں باہر آئی ہیں روڈوں کے اوپر. ان کو نہیں کسی بندوق سے ڈر لگایا، کیونکہ سب سے ایک ہی پتہ ہے جو یہ کھیلتے ہیں کہ بس جان لے لیں گے. جس قوم کو اتنا ڈر ہو کہ بس اپنی اس بے غیرتی کی جان عزیز ہو میں، تو پھر اس قوم کے اوپر اس طرح کے معاملات ہونا تو پھر عام سی بات ہے. ٹھیک ہے، حماس کو ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیں فلسطین کی، سیکھ لیں حماس کی چھوٹے چھوٹے بچوں سے سیکھ لیں کہ کس طریقے سے آن سلاٹ کا سامنا کیسے کرتے ہیں. جب پتہ بھی ہو کہ ہاں جان جانی جانی ہے، مگر نہیں، میں نے تابع نہیں آنا تمہارے. یہ سیکھ لیں.
دس از ویری سمپل، ہمارے سامنے ہو رہا ہے فلسطین میں جو ہو رہا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کر کے دکھا دی چھوٹے چھوٹے بچوں نے۔